شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد۔ فقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے پروردگار عالم، ہم سبوں کو علم نافع عطا فرما، کہنے سننے اس پر بہترین عمل کرنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرما۔ تیرے بندوں کو تیرے گھر میں میرے ذریعے سے جو علم تو عطا کرنا چاہتا ہے اس کو خیر کے ساتھ عطا فرما۔ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرما بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین کرام، سامعین عظام، اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و کرم اور اس رب کریم کا ہم پر فضل یہ ہے کہ اس نے ہم سبوں کو اس کے حبیب دو عالم کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بابرکت میں پیدا فرمایا، الحمدللہ، اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا، الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ حاضرین محترم، ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال کے پہلی جمعے میں اللہ ہم سبوں کو اس کے گھر میں دین کے علم سیکھنے اور سمجھنے اور اس کی عبادتیں کرنے کے لیے ہمیں جمع فرمایا، الحمدللہ۔ ماہ رمضان کے کئی باتیں ہمیشہ ادھوری ہی رہ جاتی ہے، جس طرح جنگ بدر کا واقعہ جمعے میں خطاب نہیں کر سکتے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وصال ایک موضوع خطبہ دیگر عنوانات اور دیگر موضوعات کے وجہ سے اس موضوعات کو ہم خطبے کے دوران بات نہیں کر سکتے، جس طرح حضرت مولا کائنات علی، حضرت مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، آپ کی شہادت، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کے وصال، اس طرح کئی واقعات ماہ رمضان میں پیش آنے والی جو اہم اسلامی تاریخ کا ایک حصہ ہے، جس کے بارے میں ہم ماہ رمضان میں تذکرہ نہیں کر سکتے کہ 4 جمعے میں کتنے باتیں آپ کریں گے، کہ اس بندے ناچیز کو اللہ نے ہدایت فرمائی کہ ماہ رمضان کے بعد جو ماہ رمضان کی جو اہم ترین تاریخ ہے، جس کو ہم اور آپ سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، جس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے، ان تاریخوں پر، ان باتوں پر تھوڑا نظر ہم ڈال سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس کے بارے میں سننے اور سمجھنے توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے 20 یعنی 20ویں رمضان، اس اسلامی تاریخ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو آپ کی زندگی میں ایک بریک تھرو کہو، آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا اہم دن کہو، وہ فتح مکہ کا دن ہے۔ یعنی آپ جو مکے کو جیتے ہیں، جس طریقے سے بھی جیتے ہیں، وہ فتح مکہ کا دن تاریخ اسلام میں قابل تعریف ہے اور اہم بات ہے ہم اور آپ جاننے کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجری 8 میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی خون، بلا کسی جنگ، بلا کسی لڑائی فساد، آپ امن و سلامت کے ساتھ مکے کو حاصل کیے ہیں، جی مکے کا فتح فرمایا، اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمایا۔ جبکہ 12 یا 14 حضرات مشرکین میں سے انتقال ہوئے ہیں اور 2 صحابی شہید بھی ہوئے ہیں، مگر لاکھوں کے مجموعہ میں 2 یا 3 چلے جانا جنگ کی صورت میں کوئی پیش نہیں آیا۔ یہ واقعے کے اہم یا یہ واقعے کی تاریخ کیا ہے، اس کے پس منظر کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، آپ کے آبا و اجداد مکے میں پیدا ہوئے،
یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب لا کر چھوڑے ہیں، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو، جب سے تاریخ مکے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، مگر افسوس اس بات کی ہے جب ہجرت کی رات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے بے انتہا تکالیف اور بے انتہا ظلم و ستم کرنے لگے۔ خدا کے حکم سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جو اپنی وطن ہے، جو اپنی ملک ہے، جو اپنی جگہ ہے، افسوس کے ساتھ، غم کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتنی آپ غمگین ہوئے رہیں گے، آپ کے گھر سے آپ کو بھگایا جا رہا، آپ کے گھر سے آپ کو دھمکی دیا جا رہا، آپ کے گھر سے آپ کو باہر جانے کے لیے کہا جا رہا، تو آپ میں کتنی غم محسوس کریں گے، آپ کتنا روئیں گے۔ ارے میرے باپ دادا نسل در نسل حضرت اسماعیل تک یہی رہے ہیں، ہم وہ قریش ہیں، مگر سچ بات کرنے کی ایک وجہ سے، سچائی کے ساتھ دینے کی ایک وجہ سے، ان بتوں کو معبود نہ ماننے کی وجہ سے، خدا کے پیغام کما حقہ بندوں میں پہنچانے کی ایک وجہ سے جان کا خطرہ ہے۔ جس نے محمد کا سر لایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سر کے بالوں پر ہمارے جان قربان، اس آدمی کو جو سر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ مصطفیٰ کو قتل و غارت، مصطفیٰ کو مار ڈالنے کے لیے سازشیں چلتی ہے، مصطفیٰ افسوس کے ساتھ باہر جاتے ہیں، مگر خدا وعدہ کرتا ہے، اے حبیب جس غم کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، اس غم نہیں خوشی کے ساتھ ہم آپ کو واپس بھی لائیں گے۔ خدا کا یہ وعدہ تھا۔ ہجرت کے 6 سال گزر گئے، ہجرت کے 6 سال گزر گئے۔ یہ فتح مکہ تو ہجری 8 میں ہوا، مگر یہ فتح مکہ جو ہے ایک جواب ہے، یعنی سمجھو ایک ریاکشن ہے، اس کا ایکشن پہلے ہو چکا، یہ جو کچھ بھی ہوا اس کا بدلہ ہے، انتقام ہے یہ فتح مکہ۔ میں ہجری 8 کی بات کرنے کے لیے 6 سے شروع کرتا ہوں۔ ہجری 6 میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مدینے کو ہجرت کر کے آئے، اس سال کا حساب ہجری سے شروع ہوتا، یعنی ہجری 1 سرکار دو عالم مکے سے مدینے کے آنے کے بعد 6 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب کو ایک خواب دکھاتا ہے۔ خواب کے عالم یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور ہزاروں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور اپنے جانوروں کو قربانی دیتے ہیں اور خوش و خرم وہاں کے حالات دیکھتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس فرمایا، اللہ نے مجھے یوں خواب دکھایا۔ خواب، ہمارا خواب کبھی خواب ہو سکتا، کبھی وہم ہو سکتا، کبھی ہماری جو سوچ ہے اس کا ایک ریفلیکشن ہو سکتا، کبھی ہماری امیجنیشن کا ایک ریفلیکشن ہو سکتا، مگر نبیوں کی خواب بھی بحیثیت وحی بھی ہو سکتا ہے اور بحیثیت سچا اللہ کی خبر بھی ہو سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کیا کریں۔ صحابہ اور سرکار فیصلے میں آ گئے کہ ہم عمرے کے لیے نکلے۔ ہجری 6 میں جس مقام سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہ بگایا گیا، یعنی جو ہے آپ کو ظلم و ستم کر کے آپ کا جان لینے کے جب فیصلے پہ آ گئے، اس مقام کو 6 سال بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں۔ اور اس کے پہلے جنگ بدر ہو گئی، احد ہو گئی، اور جو ہے کئی جنگیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے والوں کے ساتھ میں ٹکراتی جا رہی ہے۔ کچھ نہ کچھ پریشانی مدینے والے کو مکے والے پریشان کرتے ہیں، مدینے والے کی تجارتوں کو مکے والے روکتے ہیں کہ مکے سے جو دشمن آتا ہے مدینے کے صحابی پکڑتے ہیں۔ اس طرح مکے اور مدینے کی انبن سچویشن چلتا جا رہا ہے۔ ہجری 6 میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 1400 صحابیوں کو اور تاریخ میں آتا ہے کہ 1500 صحابیوں کو لے کر احرام باندھتے ہوئے، اپنے جانوروں کو لیتے ہوئے اپنے ساتھ ایک سفر کرنے کی، ایک عربی جتنا ہتھیار رکھتا ہے ہر عربی اپنے ساتھ ہتھیار کے ساتھ رہتا ہے۔ آج ہمارے سکھوں کو دیکھ سکتے، ہر سکھ
اپنے ساتھ ایک ویپن تو ضرور رکھتا ہے، اس کا ایک قانون کا حصہ بھی وہ کہتا ہے۔ یہ عربیوں کا سٹائل تھا کہ عربی بھی اپنے ساتھ ایک تلوار، نیزہ، جو کچھ بھی ہے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ سفر کی حالت میں وہ اگر کہیں مطلب گھر سے گھر بھی گئے، تلواروں کے ساتھ جانے کی عادت تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحابی جنگ جس طرح کرتے ہیں، اتنا ہتھیار، اتنا ویپنز، تلوار، نیزے لے کے نہیں، ایک عام آدمی کے لیے جتنے اپنی تلوار کی ضرورت ہوتی ہے اتنا لے کے آئے۔ یہاں تک کہ مکے میں دھوم مچ گیا، مکے میں خبر پھیل گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، کہ جنگ کو کس طرح روکا جائے، آپ کو بائیکاٹ کس طرح کیا جائے، آپ کو انٹر ہونے سے کس طرح ریسٹرکٹ کیا جائے۔ کئی صورتیں پیش آتی ہے، مصطفیٰ کا راستہ بدلا جاتا، عام جو راستہ ہوتا ہے جس میں سفر کرنا آسان ہوتا ہے وہاں پر یعنی لوگ آ کے ٹھہراتے ہیں، آپ کو آنے نہیں دیتے۔ مصطفیٰ مشکل بمشکل کہیں اور راستے سے جاتے ہیں۔ ایک مقام پر آپ جس اونٹ میں سوار تھے، وہ اونٹ ایک جگہ میں بیٹھ گیا۔ صحابی کوشش کرتے ہیں کہ کئی بہادر صحابی اٹھانے کی کوشش کرتے، اونٹ اٹھنے کا نام نہیں ہے۔ کسی نے کہہ دیا یہ اونٹ اتنا مطلب ضد کیوں کرتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ اونٹ خود سے ضد نہیں کرتا ہے، یہ اونٹ خدا کے حکم سے بیٹھ گیا ہے۔ اس اونٹ سے یوں کہتے ہیں اگر خدا یہاں پر امن و سلامتی کے ساتھ اگر کوئی راستہ دیا تو میں فوراً اس امن و سلامتی والا راستہ اختیار کر لوں گا۔ اونٹ اٹھ کے ٹھہر گیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے ہیں سامنے سے گھوڑے میں ایک لشکر آ کے ٹھہر جاتا ہے۔ جی اب یہاں پر بات میں رک کے کہنا چاہتا ہوں، اس لشکر کو لانے والے کوئی اور نہیں، خالد بن ولید نام کی ایک عربی تھے۔ خالد بن ولید کے نام تو ہم میں سے ہر کوئی سنا ہوگا، جو خالد بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد اسد اللہ کا شیر کا لقب پائے۔ جس میدان جنگ میں آپ قدم رکھتے ہیں وہاں پر اللہ آپ کو فتح یاب کرتا ہے۔ جو محبوب مصطفیٰ ہیں اور محب مصطفیٰ ہیں، جو سردار صحابہ ہیں، اور آپ کو اللہ کسی وقت میں آپ کو ہار سے مالا مال نہیں کیا۔ جب کبھی آپ میدان جنگ میں قدم رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جیت عطا کرتا ہے۔ وہ خالد بن ولید مکے کے قریشوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ وہاں کھڑے ہیں۔ وہ اتنے انٹلیکٹ آدمی تھے کہ مصطفیٰ کا راستہ کس طرح روکا جائے رک جاتا ہے۔ مگر یہ تفصیلی واقعہ، مگر میں بات یہاں لا رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں ہم جنگ کرنے کے لیے مدینہ مکہ نہیں آئے، ہم بس عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ ہمارے جانور ہمارے پاس موجود ہے، ہم احرام باندھے ہیں، ہمارے پاس جنگ کے سامان نہیں ہے، بس ہم نے جنگ کرنے کے لیے نہیں عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہمارے لیے اجازت دے دو، ہم خانہ کعبہ کی طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، ہم بال کاٹیں گے، ہم نے جانوروں کو ذبح کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ کسی ایک مکے والے نے بھی اس درخواست کو قبول نہیں کیا، جبکہ سرکار کے بارے میں سب کو معلوم تھا کہ اگر یہ بس 1400 ہی ہیں، مگر اللہ نے ان کے بارے میں میدان بدر میں ہمیں دکھا دیا ہے یہ تھے 313 مگر ہزاروں پہ باری پڑنے والے ہیں۔ ان کے لیے زمین والے نہیں، آسمان سے مدد کرنے کے لیے کوئی اتر جاتا ہے۔ ہمارے ان کے تلوار ہمارے ہاتھوں پر لگتا نہیں، مگر ہمارا بازو کٹ کے گر جاتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکے والے جانتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ نے پیس کا میسج پہنچایا، میرے مصطفیٰ نے امن کا خبر پہنچایا۔ کسی ایک نے ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہاں سے بولے، کہ وہاں سے ایک شخص آیا، حضرت عروہ آئے، آ کے ساری باتیں پوچھنے لگے، پھر کہنے لگے واپس جا کے محمد الرسول اللہ نے، محمد بن عبداللہ نے جنگ کرنے کے لیے نہیں عمرہ کرنے کے لیے آئے، تم یہاں سے فرمایا گیا تمہارے پاس سے کسی سفیر کو بھیجو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن عفان کو بھیجتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہاں جانے کے بعد وہاں کے لوگوں سے مشورہ کر دیے کہ ایسا ہوگا، کسی نے نہیں مانا کہ ہم آپ کو جو ہے آپ لوگوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، مگر جب رد کر دیے کسی نے کہا عثمان
1400 اور مصطفیٰ کے ساتھ تو مکے نہیں آئے، باہر ٹھہرے ہیں، باہر باؤنڈری پہ ٹھہرے ہیں، ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو، کعبۃ اللہ سامنے ہے، خدا کا گھر سامنے ہے، تمہارے مذہب دین کا خدا کا گھر سامنے ہے، اگر تم چاہتے طواف کر لو، تم چاہتے عبادت کر لو۔ حضرت عثمان منہ پھیر لیے، فرمانے لگے جس کعبے میں مصطفیٰ کو آنے کی اجازت نہیں، وہاں عثمان کیا کرے گا؟ جس مطاف میں مصطفیٰ کو طواف میں اجازت نہیں، ویسے طواف عثمان بھی نہیں کرتا۔ جب میرے آقا کو اجازت مل جائے گی، ان کا غلام بن کے میں پیچھے پیچھے کروں گا۔ یہ صحابہ کی ایمان ہے۔ ہم عقیدے کو اخذ کرنا، ہم مصطفیٰ بننے کی کوشش نہ کرو، ہم دین میں فتویٰ دینے کے نہیں، ادنا سا ادنا غلام بنتے تھے صحابی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ واپس آئے، واپس آنے سے پہلے حضرت عثمان کو قتل کرنے کی خبر پہنچ گئی، فتنہ برپا کیے، منافقوں نے، مشرکوں نے، تمام لوگوں نے چال بچھایا۔ مصطفیٰ نے عزم کیا اگر یہ سچ نکلا عثمان کو قتل کر دیے، ہم جنگ کرے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ شام تک حضرت عثمان واپس آ گئے۔ اب مکے والے بھی سمجھ گئے یہ مدینے والے بغیر کسی جواب کا واپس نہیں جائیں گے۔ اب مدینے والے بھی ٹھہر گئے، ہمارے پاس برابر جواب آنے تک واپس نہیں جائیں گے۔ وہاں اب یہاں دونوں ایک مقام پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ عمرے کو جانے والے، حج کو جانے والے ایک مقام ضرور جاتے ہیں جسے کہتے ہیں حدیبیہ۔ جو گیا اللہ اس کو واپس لے جائے، جو نہیں گیا اللہ اس کو بار بار لے کے جائے۔ صلح حدیبیہ کا جو مقام ہے مکے کے باؤنڈری سے باہر ہے، حدود حرم سے باہر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ٹھہرا دیا گیا، آپ کے ساتھ 1400 صحابہ وہاں ٹھہر گئے۔ مکے والے آ گئے، بیچ میں ایک آدمی آیا جس کا نام سہیل بن عمرو تھا۔ سہیل کا معنی یہ ہے کہ آسانی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو آتے ہوئے جب دیکھے، فرمائے سہیل آ گئے تو آسانی آ گیا، یعنی سہیل کا نام آسانی ہے، سہیل آ گئے یعنی آسان آ گیا۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مکے والوں کا، مدینے والے اور مکے والوں کا بیچ میں کچھ صلح ہو رہا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے والے انڈر پریشر کہہ رہے ہیں یہ اگر ان کنڈیشنوں کو ہم مان لیں گے اور ہم اور آپ میں ایک پیس اگریمنٹ ہو جائے گا، صلح ہو جائے گا، ہمارے درمیان معاہدہ پیدا ہو جائے گا، ہم اور آپ ایک اگریمنٹ میں آ جائیں گے۔ کیا اگریمنٹ ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر کہتے دیکھو ہم اور آپ جنگ نہ کریں 10 سال تک۔ اگریمنٹ جو بنا جا رہا ہے، کیا فرما رہے؟ مکے اور مدینے میں کئی سالوں سے جنگیں، غزوے، فساد، فتنے جو چلتا ہے نا، اس کو آج سے ختم کرے، 10 سال تک مکے اور مدینے میں کوئی جنگ نہ چلے۔ اور سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ مکے والا کسی قبیلہ آپ کے ساتھ اگر ملنا چاہتا ہے ضرور مل جائے، اگر مدینے والے کے کوئی قبیلہ مکے والے کے ساتھ ملنا چاہتا ہے ضرور مل جائے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ اور یہاں تک تو ایک دم تھوڑا تو بھی اچھا تھا، تھرڈ اگریمنٹ جب تھرڈ پوائنٹ آیا، فرمایا اگر مکے سے اگر کوئی مدینہ آ جائے، مکے سے اگر کوئی مدینہ بھاگ کر آ جائے، اس کو تم واپس کر دینا۔ کیا کرنا؟ اس کو پروٹیکشن نہیں دینا، اس کو اکوموڈیٹ نہیں کرنا، فوراً بھجا دینا۔ مکے سے اگر کوئی مدینہ آ گیا تو واپس کر دینا، اور مدینے سے کوئی مکہ آ جائے ہم اس کو چھوڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جلالی کیفیت، یہ کیا پیس اگریمنٹ؟ یہ پیس نہیں ہے۔ ہر صحابی کے دل میں یہی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ اگر یہ 3 باتوں کو مان لیا بھی جائے، چوتھی کنڈیشن سنو، فرمانے لگے اس سال حالت احرام میں جتنے آئے ایسی واپس چلے جاؤ، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں، اگلے سال آؤ، اس سال کی عمرے کی قضا اگلے سال کرنا، اور 3 دن رک سکتے، اور ہر ایک اپنے ساتھ اپنی ضرورت کے ہتھیار لے کے آنا، اس سے زیادہ نہیں۔ اب صحاباؤں کی درمیان ایک ہلچل مچلنے لگی، یہ تو ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر جلالی کیفیت میں، یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں،
یہ غلطی نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم میں جو مر جاتا ہے وہ جنت میں نہیں ہے، ان میں جو مر جاتا ہے وہ دوزخ میں نہیں ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ حضرت عمر سے کہنے لگے عمر صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، یہی الفاظ دوہراتے جا رہے۔ اس اگریمنٹ کو مصطفیٰ کیوں قبول فرمائے؟ میں نے فتح مکہ کے لیے حدیبیہ کے بعد چھیڑ دیا، ضروری ہے، مگر اب تک جو مکے والوں نے مدینہ کو ایک جگہ قبول ہی نہیں کیا، اب لکھت میں ایک نیشن بنایا جا رہا، اور مدینے کے سردار کس کو بنایا جا رہا؟ محمد الرسول اللہ۔ مصطفیٰ کا جو فار سائٹ مائنڈ تھا، مصطفیٰ کا جو آگے کی سوچ تھا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کا فاصلے کا جنگ نہیں کرنے کی بات کر رہے ہیں، مگر آپ کو بات معلوم ہے 10 سال کے اندر اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصال بھی ہو گئے۔ جی اگر یہ 10 سال کا فاصلہ اگر مقرر رہتا، حضور کا زمانہ چلے جاتا، حضرت ابوبکر کا زمانہ بیت جاتا، حضرت عمر کے زمانے میں اس 10 سال کا جو فاصلہ ہے ختم ہوتا، مگر سرکار وہ بھی دیکھتے جو غلام نہیں دیکھتا، سرکار کو وہ بھی معلوم ہے جو عام آدمیوں کو معلوم نہیں ہے، سرکار کے علم میں اللہ وہ علم بھی عطا کیا جو ہمارے نظروں میں وہ چھپی رہتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ فرما لیے مکے والوں کے ساتھ جو قبیلہ ساتھ دیتا اس کو مدینے والے کوئی چھیڑنا نہیں، اور مدینے والوں کے ساتھ جو قبیلہ ساتھ دیا اس کو مکے والے چھیڑنا نہیں۔ اب یہاں سے بات شروع ہوئی، مدینے کے ساتھ بنو خزاعہ نام کا ایک قبیلہ مدینے کا ساتھ دیا، اور مکے والوں کے ساتھ بنی بکر کا ایک قبیلہ مکے والوں کا ساتھ دیا۔ یہ دونوں قبیلے ایسے ہیں سالوں سے ان کے درمیان جنگ چلتا رہا تھا۔ ہجری 6 میں یہ صلح حدیبیہ ہوا، سب واپس آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاباؤں کے پاس پلٹے، فرمانے لگے اپنے اپنے بال، ابھی واپس حدیبیہ سے واپس نہیں نکلے، اپنے اپنے بال نکالو، اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کرو۔ کوئی تیار نہیں، کوئی تیار نہیں۔ اس لیے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ عمرہ کرنے آئے۔ اس صحابی کی مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سوچ کے دیکھیے، محمد الرسول اللہ کی امیر میں، محمد الرسول اللہ کی سرپرستی میں ہم عمرہ کرنے آئے، ہم نے کعبہ کعبہ کی طواف کرنے آئے اور موقع نہ ملا، کتنا دل دکھی ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی زوج مطہرہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے کہنے پر نہیں، آپ اپنا بال نکال لیجئے، آپ اپنے جانوروں کو ذبح کر لیجئے، بس اتنا کیجئے۔ سرکار نے اپنا بال نکالے، سرکار نے اپنے جانور کو ذبح کیے، کسی کو بولے نہیں، بس اس کے بعد ہر کوئی اپنا بال نکالنے شروع کیے، ہر کوئی اپنے جانور کو ذبح کرنا شروع کیے۔ یہ جب صلح حدیبیہ سے واپس آ گئے، پھر بھی ان کے درمیان کچھ انبن کی سچویشن تھا کہ کوئی وہاں سے بھاگ کے آ جاتا ہے، کہ جب بھاگ کے مدینے سے اسلام قبول کر کے واپس آ جاتا ہے، پیچھے مکے والے آ جاتے، اگریمنٹ لے کے آ جاتے، دیکھو ایز پر اگریمنٹ مکے والا اگر کوئی مدینے میں آ گیا اس کو واپس کرنا ہے۔ مصطفیٰ غم کے ساتھ، وہ بندہ مسلمان ہونے کے باوجود غم کے ساتھ اس کو واپس کیا جاتا۔ جب ایسا واپس کیا جا رہا تھا کہ مکے سے جتنے لوگ آئے مدینے کو نہیں آتے، شام کے راستے میں جگہ میں رک جاتے، مگر بات یہ ہے تعداد بڑھتے بڑھتے وہاں ایک علاقہ بن گیا، اور مکے والا جو بھی آتا ہے وہاں ان کو یہ لوگ ستاتے ہیں، مگر وہ لوگ پھر اس میں کریکشن کر کے فرمائے نہیں مدینے میں جو آتا تم ہی رکھ لو، اب اس کے لیے الگ ریاست قائم نہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجری 6 میں صلح حدیبیہ، ہجری 8 میں وہاں پر مکے میں جو بنی بکر اور بنی خزاعہ کے درمیان جو جنگ چل رہا تھا، جو ہمیشہ انبن تھا، اس میں لڑائی فساد ہوا، جنگ ہوا۔ اب بنی بکر جو مکے کے سپورٹ میں تھے، ان بنی بکر کو مکے والے سپورٹ کرے مدینے والے قبیلے کے خلاف، تو تقریباً 25 to 30 بنی خزاعہ کا ممبر مارے گئے۔ تو وہاں سے خبر آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر آ گیا، جب خبر آ گئی کہ مدینے والوں کو سپورٹ کرنے والوں کو مکے والے ستاتے ہیں، جان لیتے ہیں، مصطفیٰ اپنا ایک امبیسڈر بیچتے ہیں، اپنا ایک سفیر بیچتے ہیں۔ دیکھو ایک تو جو قبیلہ مدینے کے سپورٹ میں جو قبیلہ تھا اس کو جو مارا، اس سے تم ہٹ جاؤ، اس کا فیصلہ ہم دیکھ لیں گے، پوائنٹ نمبر 1۔
اس میں قبول کر لو. سیکنڈ اگر نہیں، جتنے لوگ مرے ہیں ان کے لیے پینالٹی پے کرو، دیت پے کرو، ان کے لیے جتنا پیسہ اس جان کا بدلہ دے سکتے اتنا پے کرو. اگر نہیں یہ بھی تم منظور نہیں کرتے، تیسری بات ہے تم علیحدہ اعلان کرو، اناؤنس کرو، ہم نے صلح حدیبیہ میں ہونے والے اگریمنٹ کو ہم نے کینسل کر دیے، ہم نے اس کو خلاف ورزی کر دیے. اب یہ تین میں بھی نہیں بانے، کیا کرے؟ ابو سفیان کو بھیج دیے. ابو سفیان حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا مصطفیٰ کے زوج مطہرہ کے والد ہے. ابو سفیان بن حرب وہ مدینہ آئے. کہاں جائیں گے؟ بیٹی کے گھر آئیں گے نا جی. داماد تو نبی ہیں مگر بیٹی تو بیٹی ہے نا، بیٹی کے گھر آئے. ام حبیبہ تھے، جو بھی بات چیت کرنے کے بعد بیٹھنے لگے. بستر بچھے ہوا تھا، بستر میں بیٹھ گئے. ام حبیبہ کہے اے مشرک اٹھ جا. کس کو کہتے؟ اپنے باپ سے کہتے اے مشرک تو نجس ہے اٹھ جا. ابو سفیان اٹھ گیا، بیٹی کی آواز میں اٹھ گیا. کہنے لگے کیا میں بستر کا قابل نہیں ہوں یا بستر میرا قابل نہیں ہے؟ بیٹی باپ سے کہتی ہے نہیں نہیں، تاجدار انبیاء کی بستر پہ تجھ جیسا نجس اور مشرک بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. باپ کے خلاف اپنے حبیب، اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے آقا، اپنے مالک کی اہمیت بتاتے ہوئے بستر لپٹ دیتے ہیں. ابو سفیان ہر کوئی سے مدد مانگتا. وہ جو اگریمنٹ ہوا تھا اس میں رینیول کرنے کے لیے مصطفیٰ سے سفارش کرو، کوئی نہیں کہا. ابو سفیان سے حضرت علی فرمائے نہیں تیرا کوئی رینیول نہیں ہوگا، تو مسجد النبوی میں جا اور اعلان کر میں امن و سلامتی چاہتا ہوں اور مدینہ چلے جاؤ. ابو سفیان مدینے میں چلے گئے، مکہ چلے گئے. مکہ جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر لے کر جنگ کی تیاری کرتے ہوئے ہر ایک صحابی کو، یعنی بنو جو اگریمنٹ بنی گئی اسے توڑ دیے نا. اب امن سلامتی کی بات کوئی باقی نہیں رہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے صحابوں کے ساتھ مکہ نکل پڑتے اور کیا کرتے؟ مکے والوں کو پتہ نہ چل جائے. ایک 8-9 آدمیوں کا اسٹریٹ وے میں بھیجاتے ہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور راستے سے 10,000 کے لشکر لے کر ماہ رمضان میں 10 رمضان میں شروع کرتے. روزے کی حالت میں، بائک میں نہیں، کار میں نہیں، ہمارے جیسا یہاں ٹیک آف یا لینڈنگ کی بات نہیں. کوئی گدھے میں ہے، کوئی خچر میں ہے، کوئی گھوڑے میں ہے، کوئی اونٹ میں ہے، کوئی پیدل ہے، کوئی سامان جنگ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوا ہے. رمضان کی حالت، روزے کے حالت میں پیدل سفر کر کے کہ وہ مکے کے پہلے کے مقام کو جب پہنچتے ہیں، حضرت عباس حضور کے چچا آتے ہیں ہجرت کر کے، سرکار سے ملاقات کرتے ہیں. کسی کو خبر نہیں تھا کہ مدینے سے مصطفیٰ لشکر لے کے آتے ہیں. ایک صحابی تھے حضرت حاتب، ان کا خاندان سب مکے میں تھا کہ حضرت حاتب اپنے فیملی کی پروٹیکشن سے انٹینشن میں ایک خط لکھتے ہیں، عورت کے پاس دے کے بھیج دیتے ہیں جا کے میرے گھر والوں کو دے دو تاکہ میرے گھر والے پروٹیکٹ ہو جائے، حفاظت ہو جائے. سرکار کو وحی کے ذریعے خدا نے بتا دیا. سرکار نے حضرت علی اور کئی صحابوں کو بھیج کر یہاں تک فرمایا اس کی وہ عورت کی بال یہاں تک ہوگی، وہ عورت یہاں ہوگی، اس کے بالوں میں وہ چٹھی چھپا کر رکھی. یہ گئے اور چٹھی کو واپس لے کے آ گئے. یہاں تک کہ خفیہ طور پر مدینے سے مکہ مکرمہ صحابہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں، مکے کے قریب ایک مقام پر قیام کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے دیکھو کہ ہر ایک اپنے ساتھ ایک آگ جلانا، ہر کوئی رات میں اپنے ساتھ آگ جلانا. بات یہ رہتی 10 آدمی کے لیے ایک بیچ میں آگ جلایا جاتا، 10 آدمیوں کے لیے بیچ میں آگ جلایا جاتا. مصطفیٰ آج خلاف عادت فرمائے ہر ایک اپنے ساتھ آگ جلائے. کہ جب ہر ایک 10,000 آدمی ہر ایک اپنے ساتھ آگ جلایا، دور سے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آگ تو 10 آدمیوں کو ایک جلاتا، اگر آگ اتنا جل رہا تو یہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لشکر ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے مکے والے ڈر گئے. ڈرتے ڈرتے آگ کے قریب کوئی قریب آتا ہے. جب ابو سفیان آیا، جو ابو سفیان بن حرب جب آئے، جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ دیکھ لیے
کہ آپ کو فرمانے لگے ابو سفیان ابھی بھی موقع ہے، اسلام قبول کر لے۔ ہاں میں اسلام اگر قبول کرنا ہے تو کیا کرنا، میرے ساتھ پیچھے بیٹھ جا، میں مصطفیٰ کے ساتھ لے جاتا ہوں۔ مصطفیٰ کے پاس لے گئے، مصطفیٰ نے ان کو نصیحت کیا، ان کو سبق پڑھایا۔ حضرت ابو سفیان اسلام قبول کر لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو جب دیکھے فرمائے خدا کا دشمن مصطفیٰ کے خیمے میں بیٹھا ہے، مصطفیٰ کا دشمن مصطفیٰ کے خیمے میں بیٹھا ہے، یا رسول اللہ اجازت دیو ابھی اس دشمن کا سر قلم کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کہنے لگے عمر صبر کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے عمر اگر کوئی تمہارے قبیلے کا آدمی اسلام قبول کر لے تم ایسا پیش نہیں آتے نا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے یوں نہ کہو، میرے باپ اسلام قبول کرنے سے زیادہ تم اسلام قبول کرنے کی دعا اور خواہش میں رکھتا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں خطاب کا اسلام قبول کرنے سے زیادہ تم اسلام قبول کرنا یہ میں چاہ رہا تھا۔ حضرت عباس پوچھے یہ کیوں؟ میرا باپ اگر اسلام قبول کر لے میں خوش ہو جاؤں گا، مگر عباس تم مصطفیٰ کے چچا ہو، اگر تم اسلام قبول کر لے تاجدار انبیاء خوش ہو جائیں گے، محمد رسول اللہ خوش ہو جائیں گے، اس لیے میرے باپ سے زیادہ میں تمہاری اسلام کے لیے دعا کر رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان سے کہے ابو سفیان جاؤ تمہارے قبیلے کے لوگوں سے کہو کہ ابو محمد رسول اللہ کا لشکر آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا وقت ہوا، اپنے ٹروپس کو 3 پارٹ میں کیے۔ ایک کا کمانڈر ان چیف صلح حدیبیہ میں جب مصطفیٰ آئے روکنے والے وہاں تھے خالد بن ولید۔ خالد بن ولید کہاں تھے؟ وہاں تھے ہجری 6 میں، ہجری 7 میں اسلام قبول کرے اور ہجری 8 میں سپہ سالار بن کر مصطفیٰ کے اس لشکر کی صدارت میں لے جا رہے ہیں۔ اب خالد بن ولید ایک طرف، زبیر بن عوام ایک طرف، چلنے والوں کو ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ ایک طرف، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ وہ خاص مہاجرین اور خاص انصار کے ساتھ خود بھی تشریف لے جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جو خالد بن ولید کے صدارت میں گئے ان سے کچھ لوگ لڑنے آئے، زیادہ سے زیادہ اس لشکر میں مرنے والے کفار کا جو تعداد ہے وہ 12 سے 14 ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مشرکوں کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قتل فرمائے، اور آگے جب نکلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے لشکر الگ الگ رخ سے بھیجے ہیں، الگ الگ رخ سے، کوئی یعنی جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں، جنگ کرے جیسا نہیں، تلوار تو ہاتھ میں ہے مگر دل میں جنگ کرنے کی ارادہ نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے طرف سے مکے کے اندر آتے ہیں۔ مکے کے ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ آج ہماری زندگی کے آخری دن ہے، آج سر تن سے جدا ہونے کا آج وعدہ ہے۔ ہم نے محمد کو کس طرح ستائے ہیں کہ ان کے بیٹیوں کو مارے ہیں، ان کے چچا کو مارے ہیں، ان کے خانوں کو جلائے ہیں، ان کی عزتوں کو لوٹے ہیں، ان کے سر پر بولی لگائے ہیں، ان کا جان کا ڈر دلایا، ان کے نام لینے والوں کو، ان کے ایمان لانے والوں کو ہم نے ستایا، ہم نے بلال کو تڑپایا، ہم نے کئی صحابوں کو تڑپایا۔ آج یہ انتقام کے بغیر ہمیں نہیں چھوڑیں گے، آج ہماری زندگی کی آخری دن ہے۔ مصطفیٰ کانے خابے میں داخل ہوتے، کسی ہاتھ سے بت کو ڈھکلتے نے، اپنے پاس جو تیر تھا کہتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا ہے، باطل فنا ہونے والا ہے، اور باطل ضرور بضرور فنا ہوگا کہ مٹ جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونچے اونچے جو بت تھے حضرت علی سے کہنے لگے علی میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ، علی میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ، تم اوپر چڑھ کے ان اوپر کے بتوں کو ڈھکلو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ سے واپس آتے ہیں کوئی خون ریزی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، مگر ہر کوئی سوچتا ہے کہ ہماری زندگی کی آخری دن ہے۔ مصطفیٰ کعبے سے باہر آ کر پوچھتے ہیں میں تم سے کیا کرنے والا ہوں، کوئی اندازہ ہے؟ میں تم سے کیا انتقام لینے والا کوئی اندازہ ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے نبی کریم،
آپ جو ہے کریم اولاد ہیں، کریم بھائی ہیں، آپ کے باپ بھی کرم کرنے والے تھے کہ آپ بھی کرم کرنے والے ہیں، ہم سے جو ہے اس طرح امن و سلامتی کا پیشہ کرو، امن سلامتی کا کوئی ایسا معاملہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے 11 بھائیوں نے جس طرح ستایا، جان لینے کی کوشش کیا اور اپنے وطن سے بھگائے، پھر جب مصر کے ملکیت میں صدارت میں جب بادشاہ بن کر حضرت یوسف بن گئے، جب 11 بھائیوں نے فقیروں کی صورت میں جب پیش آئے، اگر چاہتے تھے حضرت یوسف سب کو بدلا دیتے تھے، جس طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ حضرت یوسف انتقام نہیں لیا، میں بھی آج کسی کو انتقام نہیں لوں گا، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کرتے ہیں اور کہتے من اغلق بابہ فقد امن، جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیا اس کو جو ہے میری پروٹیکشن مل گئی۔ من دخل دار ابی سفیان، جس نے ابو سفیان کا گھر میں داخل ہو گیا وہ پروٹیکٹ ہو گیا۔ من دخل المسجد فہو امین، جس نے مسجد میں داخل ہو گیا اس نے جیت گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی چابی اپنے ہاتھ میں آ جاتی ہے، کعبے کے بادشاہ بن جاتے ہیں، یعنی نگہبان بن جاتے ہیں۔ اب یہ کس کو دینا ہے؟ حضرت علی سامنے آتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ اپنوں کو نہیں، وہ کعبے کے چابی کس کے پاس سے لی تھی؟ حضرت عثمان بن طلحہ، انہی کے پاس دے کر یہ کہتے ہیں اللہ تمہارے پاس ہی یہ چابی رکھے اور ظالم کے سوا کوئی تمہارے ہاتھوں سے یہ چابی نہیں چھینے گا۔ اب مدینے والوں بھی ساتھ میں آئے تھے نا، مدینے والوں کا غم ہوا کہیں مصطفیٰ مکے میں ہی رک نہ جائے۔ یہ غم مصطفیٰ کو جب کان میں ملی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المحیا محیاکم والممات مماتکم، مدینے والو گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، جینا بھی تمہارے ساتھ، مرنا بھی تمہارے ساتھ۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے اپنے جانے کی خبر دے رہے ہیں۔ حاضرین محترم، ہم میں بہت ایسے ہیں کہ ہم نے جس فیلڈ کے ماہر ہیں اس فیلڈ کے بارے میں نالج ہے، مگر افسوس اس بات کی ہے ہم جن کے لیے غلام کہتے ہیں، ہم جن کی امتی کہتے ہیں، اس آقا کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ نہ معلوم۔ غلام وہ ہے جو اپنے آقا کے ہر بات یاد رکھے، غلام وہ ہے جو اپنے آقا کے آل و اولاد کے نام یاد رکھے، غلام وہ ہے جو اپنے آقا کا سوار کیا ہوا جانور کا نام یاد رکھے۔ واقعہ کہہ کے میں ختم کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے حضرت ابو بکر کو سفیر بنا کر بھیجے۔ حضرت ابو بکر جب حج کے قریب ہو گئے، ان کو خبر پہنچانے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجتے، علی جاؤ حضرت ابو بکر کو یہ خبر سناؤ۔ حضرت ابو بکر قافلہ لے کے نکل جاتے، ایک مقام پر ٹھہر کر نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر تکبیر باندھنے کی دیر ہے، حضرت ابو بکر رک جاتے۔ صحابہ پوچھتے اب یا امیر المومنین کیوں رک گئے، ابو بکر کیوں رک گئے؟ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی گھوڑے کی آواز آ رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کی گھوڑے کی آواز آ رہی ہے، کسی کی گھوڑے کی آواز آ رہی ہے، مگر سنے لگتا ہے یہ کہیں مصطفیٰ کا گھوڑا تو نہیں ہے۔ جب یہی بات کرتے کرتے حضرت علی آتے، حضرت علی مصطفیٰ کے گھوڑے میں آتے ہیں کہ صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر محمد الرسول اللہ سے اگر کتنی محبت کرتے، ان کی آواز نہیں، ان کی چلن کی آواز نہیں، ان کی گھوڑے کی قدم کی آواز، ان کی گھوڑے کی آواز کو بھی جانے جیسا جو بندہ ہے اسے غلام کہتے ہیں۔ اپنے آقا کے بارے میں علم حاصل کرو، تمہارے نبی کے بارے میں تاریخ جانو۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کا علم ہم سبوں کو حاصل فرمائے، اللہ اس پر بہترین عمل کرنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے، بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔